Subscribe now and press the bell icon. Never miss an السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام جو ہے یہ 5 ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے، پانچواں حج ہے۔ یہ تو سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں اس کو، اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نیک کام کر رہا ہے، اعمال حسنہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، تو اس کو اس اعمال حسنہ کا جزا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین کبھی کبھار لوگوں کو افطاری کا پیسہ دے دیتے ہیں یا افطاری کا سامان وغیرہ خرید کے دیتے ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیجئے ایک طریقے کا اعمال حسنہ ہے، لیکن یہ ایمان لانے کے بعد ہی قابل قبول ہے، ایمان لانے سے پہلے نہیں ہے۔ اگر ایمان لانے سے پہلے اگر یہ سوچے کہ ہم کو اس کا ثواب ملے گا تو یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر جزا مانگنا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، تو اس کو جانیے آپ لوگ۔ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، اور اس کے لیے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ اقرار باللسان کس کو بولتے ہیں؟ اپنی زبان سے اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اور تصدیق بالقلب ضروری ہے، یعنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے، تو یہ ہے ایمان۔ اصل ایمان یہی ہے۔ لیکن آپ زبان سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ہندوؤں کو کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کے تصدیق بالقلب نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ایمان کی جو تعریف ہے، یہ تعریف نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بعد نماز تمام عبادتوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو، کہیں حکم ہوا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کہیں حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہے۔ احادیث کریمہ بھی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، ملاحظہ کرتے ہیں۔ مشکاۃ شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب فصل ثانی، حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 58 سطر نمبر 13، 14، 15 میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین علیہا واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائے، اور انہیں نماز کے لیے مارو جب 10 سال کے ہو جائے، اور بستروں میں انہیں الگ لٹاؤ۔ حالانکہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے؟ مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی فوت ہو جائے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ مثلا
عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے مگر مسلمان نہیں، تو ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی ہے اور عاقل بھی ہے مگر بالغ نہیں، تو ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہیں۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ نماز کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے کا طور و طریقہ معلوم ہو جائے، اور بڑا ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے اور نماز کا پکا پابند ہو جائے۔ کا پردہ نماز میں مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں، حجاب بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔